السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی کے بارے میں اور جانیں گے کہ اس کا کیا پروسیجر ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں جہاں زیب مہر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جہاں زیب صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے اور اس سے لوگ کیسے پروفٹ ارن کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، لائک اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ان ریئل ٹرمز میں، نہ ہی اس کا کوئی ٹرانسفر ہوتا ہے، بٹ تھرو والیٹ ٹو والیٹ اینڈ اٹس آن لائن ٹرانسفر آف دی ورچوئل کرنسی، بٹ جو ان کا ویلیو ہوتا ہے وہ ڈرائیو کیا جاتا ہے جسٹ لائک اے ڈیریویٹو فرام این ادر کموڈٹی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک چیز سے دوسری چیز کا ویلیو ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ اینڈ اگر ہم جنرلی بات کریں کرپٹو کرنسی میں کرنسیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کرپٹو از اے والیٹ جس میں آپ کی ڈفرینٹ کرنسیز ہوتی ہیں اور اس میں آپ ان کو اسٹور کرتے ہیں۔ جیسے ہم کچھ جنرلی کی بات کر دیتے ہیں، بٹ کوائن ہو گیا، ایتھیریم اینڈ جسٹ لائک دیٹ، ایسے بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے؟ سوری، دوسرا آپ کا اس میں کوشچن کیا تھا؟ بالکل۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کائنڈلی کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا کیا لیگل اسٹیٹس ہے؟ جی پاکستان میں کرنٹلی اگر ہم بات کریں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا کے ٹی بی، جتنی بھی ادر باڈیز ہے، ریگولیٹری باڈیز، ان کے حوالے سے جتنی بھی گائیڈنس پرووائڈ کی گئی یا جتنے بھی پروپوزل بھیجے گئے گورنمنٹ آف پاکستان کو، تو اس میں یہی تھا کہ کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کیا جائے پاکستان میں، اور ایک پراپر ٹیکس سسٹم بنایا جائے جس کو ہم اس سے ٹیکس اسٹرکچر لے آئیں اور ہم اس سے ٹیکس ریونیو جنریٹ کر سکیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ایز ایٹ کرنٹ ریٹ کرپٹو کرنسی پاکستان میں الیگل ہے، اس وقت اس کی کوئی لیگل کنفرمیشن نہیں۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان میں اور ابھی تک پاکستان میں کرپٹو کرنسی کیوں لیگلائز نہیں ہو پائی؟ دیکھیں، کرپٹو کرنسی کی لیگلائزیشن نہیں ہونے کی بہت سی ریزنس ہیں، اور اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑی، دیکھیں آپ کو پتہ ہے پاکستان پہلے ایف اے ٹی ایف کے لسٹ میں، گرے لسٹ میں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت ان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کرپٹو کرنسی کو لیگلائز نہیں کر سکتے، اور لیگلائز کرنے کی ریزنس سب سے نو لیگلائز کرنے کی ریزن سب سے بڑی یہ تھی کہ تھرو کرپٹو کرنسی آپ پوری ورلڈ میں کہیں پہ بھی آپ ایک کرنسی یعنی بھیج سکتے ہو، ٹرانزیکشن کر سکتے ہو جس کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے پراپر اس وقت پاکستان میں۔ اور سب سے بڑی بات کنزیومر کی رسک ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ جیسے یوں سمجھے ٹیررسٹ کو آپ فنڈنگ دے رہے ہیں اس چیز سے، اور موسٹلی سب سے بڑا ایشو یہی ہے کیونکہ اس میں آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے بھیجنے والی پارٹی اور ریسیو کرنے والی پارٹی، کیونکہ ان کی لیگل ڈاکومنٹیشن یہاں پہ نہیں، تو سب سے بڑا پرابلم یہی تھا۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بیلنس آف پیمنٹ کا بہت بڑا ایشو رہا ہے، ہمیشہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم رہی ہے، ہم پیمنٹ کم ریسیو کرتے ہیں اور ہم پیمنٹ کرتے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو یہی ہوگا کہ انڈاکیومنٹڈ آپ کی کرنسی باہر زیادہ چلی جائے گی، اور وہ انڈاکیومنٹڈ رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ اور خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ ویسے بھی کرنٹلی پاکستان کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں ڈالر کہاں پہ اور روپی کہاں پہ۔ تھینک یو۔ تو اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان میں کرپٹو کرنسی لیگلائز ہو جاتی ہے تو اس کا ٹیکس ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، اگر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی لیگل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا ہونا چاہیے ٹیکس ٹریٹمنٹ؟ فرسٹلی یہ کہ ابھی سچ لا نہیں ہے تو ہم کچھ ریکمنڈیشنس ہیں ایف پی سی سی آئی کی طرف سے، کے ٹی بی کی طرف سے، جتنی ہماری ٹیکس بار ایسوسیشنس ہیں پاکستان کی، تو ہم ان کا تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، کرپٹو کرنسی از، کیونکہ آپ ایک کرنسی میں انویسٹ کر رہے ہو، اس کو آپ بیچ رہے ہو، آپ وہ خرید رہے ہو کس کے لیے؟ کہ آپ پروفٹ جنریٹ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو سمپلی جو ایف پی سی سی آئی نے ہمیں ٹریٹمنٹ یہ بتائی تھی کہ اگر آپ اس کرپٹو کرنسی کو پہ آپ گین کما رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ ایک کرنسی آپ نے خریدی، پھر آپ نے بیچی، اس پہ آپ کو گین آیا، تو وہ گین ٹیکس ہونا چاہیے ایٹ دا ریٹ آف 10%، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ لیکن اگر سمپلی آپ کیا کرتے ہو، آپ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ نہیں کر رہے، آپ صرف اور صرف فارن کرنسی ہولڈ کر رہے ہو کرپٹو والیٹ میں، ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ کو کوئی پروفٹ جنریٹ ہو رہے ہیں، تو ان پہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا ایز اے فورن ڈپازٹ اکاؤنٹس، اور ان پہ 5% ٹیکس لگے گا وین ایور یو انکیش دا اماؤنٹ، ٹھیک ہے؟ اب آپ بات کرتے ہیں کہ چلو ایک تو یہ تو ریکمنڈیشنس ہیں، لیکن ایز اے پاکستان کرنٹ ٹیکسیشن سسٹم ہم بات کریں تو اس کے تھرو ان پہ ٹیکسیشن لگنی چاہیے ایز پر سیکشن 37A، یعنی سیکیورٹیز پہ جس طرح سے ہم ٹیکس کرتے ہیں نا، سیکیورٹیز کا کیپٹل گین، کیونکہ وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آپ سیکیورٹی پرچیز کرتے ہو، آپ اس کو بیچتے ہو، آپ کو کیپٹل گین آتا ہے، آپ اس پہ ٹیکس پے کرتے ہو، اور سیم وے میں یہی چیز ورک کرتی ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اٹس ناٹ کنفرمڈ، ہر ایک باڈی اپنی طریقے سے اس کی ٹیکسیشن کا ٹریٹمنٹ
ریفر کرتی ہے. ابھی اس وقت تو یہ چیز کنفرم ہوئی ہے اس کے بعد سے. صحیح. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ کافی زیادہ باڈیز ریکمنڈیشنز دے رہی ہیں کہ کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کیا جائے، تو لیٹس ازیوم کہ ہم نے کرپٹو کرنسی لیگلائز ہو چکی ہے پاکستان میں، تو اب اس کا پوٹینشیل ریونیو کیا آئے گا؟ جی بالکل. دیکھیے لاسٹ ایئر ایک رپورٹ آئی تھی 2021 کی. اس کے مطابق اگر کرپٹو کرنسی کو ایٹ دیٹ ٹائم لیگلائز کیا جاتا ہے اور تو تقریباً کوئی پاکستان ٹیکس کی جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ $100 ملین کا وہ ریونیو جنریٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے 2021 کا اسٹیٹس. ابھی آبویسلی سچ کوئی ریسنٹ ہماری ریسرچ رپورٹ آئی نہیں تو آتی تو باقی یہی ہے. یہ 100 ملین تک جنریٹ کیا جا سکتا تھا. صحیح، تھینک یو. تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کرنٹلی پاکستان میں کرپٹو کرنسی سے ارننگ کر رہے ہیں، تو اس کی کرنٹلی کیا ٹیکس ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ جی دیکھیے فرسٹلی تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت کرپٹو کرنسی ایلیگل ہے اور اس سے ایز سچ کوئی انکم آنی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ ایلیگل چیز ہے. ٹھیک ہے. بٹ اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے، اگر آپ کے پاس کرنٹلی کوئی بھی انکم ہے اس ٹائپ کی تو آپ کنسلٹنٹ سے آپ رابطہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ لیگلی اس ٹائپ کی انکم کا کوئی ٹیکس ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے نہیں لاز میں جو ہم آپ کو ایسے بتا دیں. تو بہتر یہ کہ آپ کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں اینڈ موسٹ ریکمینڈلی آپ اسکاؤنٹ سے بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی ہیلپ کر دیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو جہانگیر صاحب آپ کے ٹائم کے لیے، اور آئی ہوپ کہ ہمیں کافی اچھی نالج ملی ہے کرپٹو کرنسی کے بارے میں.